ہماری سوسائٹی کا پرابلم ہے تھوڑا سا, وہ یہ ہے کہ ہم لڑکیوں کو سکھاتے ہیں کہ تم نہ بول سکتی ہو, تم نہ ایکسپریس کر سکتی ہو, تم نہ بتا سکتی ہو. پھر جب وہ پھٹتی ہیں تو وہ بہت زیادہ پھٹ جاتی ہیں. اور مرد میں ہم یہ بات ڈالتے ہیں کہ مرد رو نہیں سکتا, مرد ایکسپریس نہیں کر سکتا, مرد اپنا پیار نہیں دکھا سکتا, کیئر, افیکشن, رسپیکٹ کچھ نہیں دکھا سکتا, اسپیشلی اس رشتے کے لیے جو اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ. وائف کا رشتہ اگر لے لیا جائے, ایک ہسبینڈ وائف کا, تو اس میں ہم سب سے زیادہ لڑ اس بات پہ پڑتے ہیں کہ لو ہسبینڈ سب کے سامنے اپنا پیار یا کوئی کیئر افیکشن شو کرتا ہے. اب دیکھیں بیچارے بندے سے جلدی چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ عورتیں تو پھر بھی لڑ کے رو کے ایکسپریس کر لیتی ہیں نا, وہ ایکسپریس ہی نہیں کرتے. ہارٹ اٹیک کی ریشو مردوں میں 95% ہے. اور دیکھو یہ گلاس ہے نا پانی کا, اس میں پانی کی جب تک جگہ آپ اسے بھرتے رہتے ہو ڈالتے, جب وہ بھر جائے گا تو باہر گرے گا. تو ہم بھی ایک جوانی تک, ایک ٹائم تک, ایک اس تک آپ اپنی چیزوں کے اسٹریس کو لے سکتے ہو, اپنے ایموشنس کو دبا سکتے ہو. اور جب وہ بھر جائے گا تو کیا ہوگا, وہ افیکٹ کرے گا آپ کی ہیلتھ کے اوپر. ایگزیکٹلی. اور پھر ہیلتھ ایک دفعہ چلی جاتی ہے تو پھر وہ واپس نہیں آتی ہے. دیکھو ہم سب لوگ انرجی بینگس ہیں, وائبریشن ہے, ہر ایک ایموشن کی ایک انرجی ہے, ہر ایموشن کی وائبریشن ہے. جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ایک جیسچرز ہوتے ہیں, آپ ہنس رہے ہو, آپ موو کر رہے ہو, ہاتھوں سے کر رہے ہو, وہ آپ ریلیز کر لیتے ہو, ٹھیک ہے. مگر جیسے غصہ ہے, اس کی ایک انرجی, آپ اگر غصے کو پی لیتے ہو تو وہ کیا ہوتا ہے آپ کے لیور میں اسٹور ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ایک آپ کی غصے کی ایک انرجی ہے, ایک فریکوینسی ہے, ایک لیور کی اپنی ہے, اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم کیا ہوگا, لیور کو افیکٹ کرے گا. بالکل اسی طرح جو فیئر ہے وہ ہمارے ہارٹ میں جا کے اسٹور ہوتا ہے, گریف ہمارے دل میں ہوتا ہے. وین یو ڈونٹ فیل سیف, عورتوں کو یہ کیوں اتنے بیک ایک کے ایشو ہوتے ہیں, بندوں کو نہیں ہوتے نا, کیونکہ جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو کچھ سن نہیں رہا, آپ کی کوئی سے نہیں ہے, اینڈ یو آر ناٹ سیکیور اینڈ یو ڈونٹ فیل سیف, تو وہ آپ کی لوور بیک کے اندر اسٹور ہوتا ہے. اسی طرح بہت سا ٹراما ہمارا ہپس میں اسٹور ہوتا ہے. ہر ڈاکٹر کے پاس جائیں, آپ کو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, اسٹریس نہ لیں, ٹینشن مت لیں. لیکن کیسے نہ لیں, وہی نا. اچھا پہلے تو مجھے بتاتا کہ کیسے نہ لیں, پہلے تو مجھے یہ بتائیں اسٹریس ہے کیا, اسٹریس کتنا لیں, اگر لیں تو لائک دیکھیں کچھ الاؤڈ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ اتنا اسٹریس آپ لے لو, لیکن آپ نے لے لیا اتنا, اس کے بعد کیا کریں. دیکھو پہلے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے مکمل جہاں کسی کو نہیں ملتا, آف کورس, ٹھیک ہے. اللہ کی ذات نے, قدرت کا ایک سسٹم ہے, ایک نظام ہے. ہر انسان کی زندگی میں 100 میں سے 80% ہیپینس ہے, اور 20 کا کھانا ہر کسی کا خالی ہے. اب کہنے کو الگ سوچ رہے ہوں گے لوگ کہ نہیں میرا زیادہ انہیپینس میری زیادہ, بٹ ایکچولی ریشو یہی ہے. اگر آپ کسی فقیر کو, اچھا آپ ایک مزے کی بات بتاؤں, آپ نے یہ کہا ہے تو شاید میکسیمم لوگوں نے یہ سوچا ہو, لیکن میں نے یہ سوچا ہے کہ نہیں میرا تو 90% ہیپینس ہے. لائک یہ بھی شاید تھنکنگ ہے آف کورس, لیکن میجورٹی لوگوں کی یہ ہوتی ہے. لیکن آپ اوباما کو لیں, نواز شریف کو لیں, کسی فقیر کو لیں, مجھے لیں, اپنے آپ کو لیں, 80% ہیپینس ہر کسی کے پاس ہے, 20% انہیپینس ہر کسی کی زندگی میں, ٹھیک ہے. کسی کو اولاد کی طرف سے کھنچ ہے, کسی کو پیسے کی طرف سے کھنچ ہے, کسی کو صحت کی طرف سے کھنچ ہے, کسی کو ماں باپ کی طرف سے کھنچ ہے, کسی کو عزت کی طرف سے کھنچ ہے, کسی کو بہن بھائیوں کی طرف سے. وہ جو کھنچ ہے نا وہ ہر کسی کی زندگی میں, بٹ ہمارا مائنڈ کیا کرتا ہے کہ اس 20% جو ہمارے پاس نہیں ہے اس کو ہمارے سامنے 120 بنا دیتا ہے. آپ کا قصور نہیں ہے, دس از لا آف مائنڈ. مائنڈ ہی ایسے کام کرتا ہے کیونکہ ہمارا جو مائنڈ ہے وہ ڈیزائن ہی ایسے ہوا, ایک سیٹ آف پروگرامز ہے نا اس کے, وہ بنے ہوئے ہیں ہر چیز سے. سو اس کو یہ ہوتا ہے, وہ اس کو 20 کو ہمارے سامنے 120 بنا دیتا ہے, لائک پورٹری کر رہا ہے. اور ہم لوگ اس کو کہ جو 80% ہمیں اللہ نے دیا ہوا ہے, ہم اس کو چھوڑ کے جو نہیں ہے 20% اس کو ہم یہ کیوں نہیں ہے, یہ کیوں نہیں, اس کو 120 بنا لیتے اپنے مائنڈ میں. کوئی بھی چیز ہے, ادھر وہ پیسہ ہے, وہ صحت ہے, وہ مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. دیکھو آج آپ کی زندگی کا کوئی مسئلہ ہے, سال کے بعد اس مسئلے کی اہمیت نہیں ہوگی کیونکہ اس 20% میں کچھ اور آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. 1 سال پہلے آپ کی زندگی کا جو مسئلہ تھا یا 2 سال پہلے آپ کو لگتا تھا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور میں اس سے بس کیسے نکلوں اور کیا, مطلب آج اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے, ٹھیک ہے. مسئلے تو رہیں گے کیونکہ یہ زندگیوں کے مسئلے ہیں. مسئلے تب ختم ہوں گے جب زندگی ختم ہوگی. میں آج کل اپنی ایک بک کے اوپر کام کر رہی ہوں, سیلف ہیلپ کی, اور وہ بھی ایسے بنی تھی, وہ اللہ کی طرف سے ہی بنی تھی. اچھا. ڈیورنگ کووڈ مجھے وہ کہتے ہیں نا کہ بس میں
ایک وہ ہوا کہ میں ویڈیوز بناؤں, کیونکہ لوگ اتنے جو وہ کووڈ کے اندر نیگیٹیوٹی تھی اینڈ لاک ڈاؤن تھا, تو اس ٹائم کے اوپر میں نے ایوری ڈے ایک ویڈیو بنائی تھی. اس کے نہ کوئی بریتھ ورک, کوئی میڈیٹیشن, کہ آج آپ یہ کریں, جرنلنگ کریں, لوگوں کو ذرا موٹیویٹڈ رکھنے کے لیے. اور مجھے نہیں پتا کہ وہ میں نے 101 ویڈیوز کیسے بنائی تھی, کیونکہ اب میں انہیں کو, کیونکہ وہ بس وہ نازل ہوئی تھی ایک طرح سے, اور وہ بس یہ تھا کہ نالج, وہ جہاں سے مجھے جو نالج ملا اس کو میں نے اکٹھا کیا, اور اس کو پھر میں نے وہ ایک ویڈیو کی شکل کے اندر ایوری ڈے 1 ویڈیو, اور ایسی فون کے پاس سامنے بیٹھ کے, تو میں اب اسی کو بک کی, وہ اس کے اندر وہ کر رہی ہوں, تاکہ وہ, کیونکہ آٹومیٹکلی وہ چیز بنی تھی, تو میں کہتا اس کو اسی طرح ایز اٹ از آگے کروں, کیونکہ وہ میرا صرف کام نہیں تھا, وہ آپ کو ہوتا ہے نا کہ آپ ایک انسٹرومنٹ کی طرح میں یوز ہوئی تھی, مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ, کیونکہ اب میں اگر سوچوں بھی صحیح تو میں وہ شاید نہیں کر سکتی کہ اتنی نالج میں نے اکٹھی کیسے کی تھی, یاد کیسے کی تھی, اپنی ویڈیو کیسے بنائی تھی, اور ایوری ڈے 1. تو میں اس دن اس کی ایڈیٹنگ کیا, وہ اب چل رہا تھا, تو اس کے اوپر دیکھ رہی, اس میں ایک بڑی ایک مزے کی بات تھی جو کہ میں لازماً یہاں پہ کروں گی, ضرور, کہ اگر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی عمر 80 سال ہے, ٹھیک ہے, تو یعنی کہ اس بچے کی زندگی میں 29,200 دن ہے, ٹھیک ہے, اور اگر آئی ایم 47, ٹھیک ہے, اور تو یعنی کہ میری زندگی کے اندر اب دن رہ گئے 12,600. اس میں سے بھی میں اگر نکال دوں کہ جس 70 سے 80 میں تو آپ مطلب آپ کا اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا, بلکہ ایون 65 کے بعد بھی نا, کہ مطلب آپ اس طرح سے چیزیں نہیں کر سکتے, آپ کے وہ آپ کی زندگی کے اندر آپ کا 65-70 کے بعد آپ کا ایک ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو میں نے اپنا حساب لگایا کہ میرے پاس صرف 4,000 دن ہے. تو دیکھو زندگی اچھے طریقے سے گزارنے کی سے بڑی موٹیویشن کیا ہوگی کہ یہ زندگی ٹیمپریری ہے. ایگزیکٹلی, ہم نے چلے جانا ہے, ایک ریت کی طرح یہ زندگی, یہ صحت, جوانی, ہر چیز ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے. کتنے لوگ آئے, کتنے چلے گئے, ہمیں اپنے سے باپ دادا کا پتہ ہے, ایک پوری پیڑھی آف کون سے بادشاہ, کون سے بڑے بڑے لوگ, سب چلے گئے. تو زندگی کو جینے کے لیے, اس سے بہتر اچھے طریقے سے جینے کے لیے, خوش رہنے کے لیے سے بڑی کیا بات ہوگی کہ ہم نے چلے جانا ہے. دیکھو آج کل خوش رہنے کے لیے ہر کوئی پریشان ہے. That's right.